اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ اللہ اللہ، تو بڑا غفور الرحیم، تو بڑا کریم، تو بڑا ستار، تو بڑا غفار، تو ذوالجلال والاکرام۔ یا اللہ تیرا شکر، تو نے ہمیں اپنے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کے لیے اکٹھا فرمایا۔ یا اللہ تیرا شکر، تو نے ہمیں صحت عطا فرمائی، مسلمان پیدا فرمایا، ایمان عطا فرمایا۔ یا اللہ دعا ہے ہمیں ایمان پہ رکھ اور ایمان پہ اس دنیا سے لے جا۔ یا اللہ تیرا شکر، یا اللہ تو ہمیں ایسا بولنا اور ایسا سننا نصیب فرما جس میں تیری رضا شامل ہو، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت شامل ہو، محبت شامل ہو، عشق شامل ہو، اور اس پہ عمل کرنا آسان فرما دے۔ ہم لوگ تو صرف جرنل بات کرتے ہیں، یہ محفل تو عالموں کی ہے، علم والوں کی ہے۔ ہم علم والوں کی بات سنیں گے اور ہم صرف یہ کوشش کریں گے کہ ان کی بات کیسے سننی ہے، ہم صرف وہ بتائیں گے۔ دو طرح کی تربیت ہوتی ہے۔ انسان مختلف ماحول میں مختلف طرح کی تربیت سے گزرتا ہے۔ کبھی کبھی اس کی تربیت ایسی ہوتی ہے کہ گھر کے اندر بھی جب کسی نے کوئی کام نہیں کرنا ہوتا تو اس میں سے نقص نکالنا شروع کر دیتا ہے، کہتا ہے ایسا کیوں ہے، ایسا کس نے کیا، ہم ایسا کیوں کریں۔ اور آہستہ آہستہ جب یہ بات سمجھ آتی ہے تو اب آہستہ آہستہ بات یہاں تک بھی پہنچ جاتی ہے کہ بچے پوچھنا شروع ہو جاتے ہیں کہ نماز کیوں پڑھیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفلوں میں کیوں جائیں۔ اور آہستہ آہستہ ایسی باتیں ہونا شروع ہو گئی ہیں کہ زندگی کے اندر کیوں بہت بڑھ گیا ہے، ہر بندہ کیوں کی بات کرتا ہے، ایسا کیوں کریں۔ اب تو بات اتنی آگے چلی جاتی ہے کہ کہتے ہیں کیا یہ بات صحابہ نے کی، کیا یہ صحابہ نے ایسا عمل کیا۔ اور جب انسان کویشچنز کی طرف ایسا چلا جائے تو تنقید بننا شروع ہو جاتی ہے اور انسان کے سننے کا عمل غلط ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ ابھی اس نے آدھا سنا ہوتا ہے تو وہ اس سنے ہوئے میں سے کویشچن نکالنا شروع کر دیتا ہے، وہ دلائل پہ جانا چاہتا ہے، وہ آگے والے کو جھوٹا کرنا چاہتا ہے۔ اور یہ ایک طرح کا ہم اپنے ارد گرد ایسا ماحول دیکھتے ہیں۔ پھر ایک اور طرح کی تربیت ہے جس میں بڑے بڑوں کا ادب کرتے ہیں۔ جب کوئی بڑا آ جاتا ہے تو اس کے ادب کے لیے کھڑا ہو جایا جاتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ پرانے بزرگوں میں کوئی بڑا آ جاتا تھا تو چارپائی سے کھڑے ہو جاتے تھے، جتنی دیر تک وہ نہ بیٹھے تو دوسرا نہیں بیٹھتا تھا۔ پھر جب یہ بات سمجھ آتی ہے تو پھر ادب کی سمجھ آتی ہے، اور ادب انسان کی ایسی ایسی راہیں کھولنا شروع کر دیتا ہے۔ ادب والے کو خاموشی ملتی ہے، اور خاموشی ایسی کمال چیز ہے کہ جس کو خاموشی مل گئی وہ اگر عالم ہے تو پھر وہ ایسے درجات عطا اس کو ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر جس کو یہ ادب ملنا شروع ہو جاتا ہے، ادب والا ہی محبت پاتا ہے، اور محبت پانے والا ہی عشق پاتا ہے، اور عشق والے کو ہی ایمان کامل ملتا چلا جاتا ہے۔ اور پھر جب یہ بات کرتے ہیں کہ جس کے پاس ادب ہوتا ہے اس کو دیکھنا آ جاتا ہے، اس کو سننا آ جاتا ہے، اس کو ادب کرنا آ جاتا ہے۔ اور پھر جس کو ادب آ جاتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں بہت ساری باتیں ایسی ہیں کہ انسان کا دیکھنا، خلوص کے ساتھ دیکھنا، ادب کے ساتھ دیکھنا کمال سے کمال ہوتا چلا جاتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ والدین کو دیکھنا اتنی بڑی عبادت بن گئی کہ آپ نے اتنی محنت کر کے عمرہ اور حج کیا، اور والدین کو دیکھنا ہی ایسی عبادت بن گئی کہ وہ اتنی افضل ہوتی چلی گئی۔ تو جس کو پھر یہ پتہ چلتا ہے کہ زیارت، کس کی زیارت
علماء کی زیارت کتنا بڑا عمل ہے، والدین کی زیارت کتنا بڑا علم ہے اور ادب ہے، اور اس سے ایسا ایسا فیض ملتا چلا جاتا ہے۔ پھر دیکھتے ہیں کہ کسی کی نظر کسی کو ملتی ہے تو اس کی کایا پلٹ جاتی ہے، اس کی دنیا بدل جاتی ہے، وہ چینج ہوتا چلا جاتا ہے۔ پھر جس کو یہ باتیں سمجھ آتی چلی جاتی ہیں کہ زیارت میں سب سے افضل زیارت کیا ہے، اگر کسی کو یہ بات سمجھ آ جائے تو انسان تو ساری عمر دعاؤں کے اندر رہتا ہے کہ اس کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہو جائے۔ اور پھر جس کو زیارت نصیب ہو گئی، پھر پتہ چلتا ہے کہ قیامت کا دن ہوگا، سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں گے، اور جن کو زیارت ہوئی ہوگی، جن کو ان کا پتہ ہوگا، جب وہ اپنی قبروں سے نکلیں گے تو کیسے وہ ان کو نہیں پہچانیں گے، کیونکہ ان کی زیارت تو انہوں نے اس دنیا میں کر لی ہوگی۔ اب زیارت کے لیے ضروری ہے کہ ان کی نسبتوں کی زیارت کی جائے، ان کی نسبتوں سے اس طرح کی محبت رکھی جائے۔ اور یہ باب ختیجہ یہ ایسی کرم والی جگہ ہے کہ یہاں پہ انہوں نے زیارت کا اہتمام کیا ہے۔ اب زیارت کس کو ہونی ہے؟ جس کو ادب ہونا ہے، اور ادب کس کو ہونا ہے؟ پھر اس کو محبت ہونی ہے، اور جس کو محبت ہوگی وہی عشق سے زیارت کرے گا، اور جس کو عشق نصیب ہو گیا پھر وہ زیارت والا ہو گیا، پھر وہ محبت والا ہو گیا، اور اس پہ پھر کرم ہی کرم ہو گیا۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔